اسکاٹ رائٹر جو کہ سابقہ میرین آفیسر ہیں اور سابقہ اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپیکٹر بھی رہ چکے ہیں، ایک ایسے انسان جو جنگ کے بارے میں اس کرۂ ارض پر غالباً کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ نظر رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں، یقیناً کسی بھی ایسے شخص سے زیادہ جو کہ عوامی زندگی میں مشغول ہو اور لوگوں کو حالیہ خطرات سے آگاہ کر رہا ہو۔ میں انتہائی خوش ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسکاٹ، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی ہمارے لیے بیان کرو، واضح کرو اپنی قیمتی تجربات کی روشنی میں کہ ایران کے اسرائیل پر رات کے اس حملے میں کیا ہوا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو ایرانی حکومت نے حملہ آور کو باز رکھنے یعنی ڈیٹرنس ایک ایسی حکمت عملی کو وضع کیا ہے جو عوام کے لیے واضح اور قابل فہم ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا، نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور دیگر تمام ممالک جو اس کی میزائل رینج کے اندر آتے ہیں، کہ انہیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی اگر وہ ایرانی سرزمین پر حملہ کریں گے، اور ایران کسی بھی ایسے حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ 1 اپریل کو ہوا، جہاں اسرائیل نے ایرانی کونسلیٹ یعنی شام میں دمشق میں حملہ کیا۔ میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ایران نے واضح عندیہ دے دیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی عمل کو برداشت نہیں کرے گا، جیسا کہ اس کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو قتل کرنا، جس کی مثال ماضی میں ملتی ہے۔ اگر مستقبل میں یعنی تم ایران پر حملہ کرو گے تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، اور ایسی قوت کے ساتھ جواب دے گا جو کہ اور ایسا جواب ہوگا جسے روکا نہیں جا سکے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اہداف کو تباہ کرے گا، مطلوبہ اہداف کو۔ ایران نے یہ تاثر دینے میں بہت عقل مندی سے کام لیا ہے۔ انہیں بس یہ کرنا تھا کہ وہ اس تاثر کا ثبوت فراہم کرتے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایئر فیلڈ کو تباہ نہیں کیا، یا انہوں نے کسی اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کو تباہ نہیں کیا، یا پھر انہوں نے سینکڑوں ہزاروں اسرائیلیوں کو قتل نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سادہ الفاظ میں اسرائیل اور امریکہ کو ابھی صرف بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی قوت موجود ہے، اور اسرائیل کو یہ سمجھنے کے لیے بس اسرائیل کے نقشے کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل کا نقشہ دیکھیے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایرانی میزائلوں نے کن جگہوں کو نشانہ بنایا ہے اور کن حساس مقامات تک پہنچے ہیں۔ تو اندازہ ہو جائے گا کہ ایران نے کن جگہوں کا انتخاب کیا، انہیں نشانہ بنانے میں کامیاب بھی رہے، اور اسرائیل ان میزائلوں کو روکنے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، واقعاً کچھ نہیں کر سکا۔ اور یعنی ان میزائلوں کو، ایرانی میزائلوں کو، اسرائیل ان کے ہدف تک پہنچنے میں میرے مطابق نہیں روک سکا، جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بہترین ایئر اسپیس کا دفاعی نظام موجود ہے، جس میں سب سے بہترین اینٹی میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، اور پھر بھی وہ ایرانی میزائلوں کو نہیں روک سکے۔ یہاں پر امریکہ کے لیے بھی ایک انتباہ موجود ہے کہ جس کے پاس مشرق وسطیٰ میں اپنی تنصیبات کے لیے ایسا دفاعی نظام موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ پر جہاں آج اسرائیل تھا، اسرائیلی حساس مقامات تھے، کل آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایران پر حملے کا سوچا یا ایران پر حملے میں اسرائیل کی مدد کی، سو میں اسے جدید تاریخ کا ایک عظیم ملٹری طاقت کا مظاہرہ کہوں گا ایران کی جانب سے، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایران نے نہ صرف اسرائیل کو قابو میں کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایران نے مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی بنیاد بھی ڈال دی ہے، ایک نئی بنیاد جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو مستقبل کے کسی بھی ممکنہ حملے سے روکنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز، ان پر حملہ، یا ایرانی حکومت کے خلاف حملہ۔ اب اسرائیل اور امریکہ نے یہ باور کر لیا ہے کہ اگر وہ ایسا کچھ کریں گے بھی تو انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور اسرائیل کے معاملے میں تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسکاٹ، آپ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ عام لوگ اسلحے کے نظام وغیرہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ جتنا آپ جانتے ہیں،
میں نے ابتدائیہ میں یہ کہا تھا کہ بہت آہستہ چلنے والے ڈرون اور پھر دوسرے درجے کے کروز میزائل جو فائر کیے گئے، ایسا لگتا تھا کہ انہیں اینٹی میزائل دفاعی سسٹم کو مشغول کرنے کے لیے لانچ کیا گیا اور اسے تھکانے کے لیے، جو کہ بہت مہنگا اور نسبتاً کم مقدار میں موجود ہے، اور پھر آخر میں بیلسٹک میزائل کو فائر کیا گیا جنہیں روکا نہیں جا سکا، اور وہ سب کے سب نشانے پر لگے، جو کہ نیگیو میں اور نواتیم ایئر بیس پہ تھا۔ کیا میں نے ٹھیک سمجھا ہے، اور کیا آپ اس حوالے سے مزید کچھ بیان کرنا چاہیں گے؟ بالکل، سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کے حملے کا آغاز سب سے سست رفتار اور شور مچانے والے، میں کہوں گا واویلا کرنے والے ویپنز کے ذریعے ہوا، یعنی شہید ڈرونز، اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام دے سکیں، اور باقی سب کو کہ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ علی الاعلان اگر ایران کا ارادہ ایک خطرناک حملے کا ہوتا، تباہ کن حملے کا ہوتا، تو ایران اس کا اعلان 5 گھنٹے پہلے کیوں کرتا، خفیہ رکھتا؟ اسرائیل کو یہ مہلت کیوں دیتا کہ وہ اپنے قیمتی اثاثہ جات کو محفوظ کر لے، اور اپنی چھاونیوں کو، بیسز کو جو حملے کا شکار ہو سکتی ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس کو یہ موقع کیوں دیتا کہ وہ اپنی ریسورسز کو، یعنی کشتیاں، جنگی جہاز، بحری جہاز وغیرہ کو اردن منتقل کر سکے اور میزائل کو روکنے کے لیے ابتدائی اقدامات کر سکے؟ دوسرے الفاظ میں ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں روک سکتے ہو تو روک لو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کافی ڈرونز روکے، ایران نے کئی $ملین کے ڈرون لانچ کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل اور امریکہ نے کئی $بلین خرچ کیے تاکہ انہیں روک سکیں۔ لہٰذا یہ دونوں طرف کے مالی اخراجات کا تقابل بھی ہے، اور ایران یہاں پر یہ بات دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اس طرح کی جنگ کو اور اس طرح کی جنگ کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کروز میزائل بھیجے اگلے مرحلے میں ڈرونز کے ساتھ، کہ جنہوں نے ایئر ڈیفنس کے جواب میں اگلے مرحلے کا تعین کیا۔ نہ صرف ایئر ڈیفنس بلکہ جہاز بھی، اور ان سے گزرنے کے بعد آئرن ڈوم دفاعی نظام، اس کو انگیج کیا، اور انہوں نے اونچے درجے پر میزائل بھیجے، یعنی بلندی پر۔ یہ سب ایرانیوں نے کیا تاکہ اسرائیل کا ایرو ڈیفنس سسٹم اور پیٹریوٹس بھی انگیج ہو سکیں، اور انہوں نے ریڈار کو ایک خاص انداز سے مصروف کر دیا، اسے کسی اور کام پہ لگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سب کے انتظام کے ذریعے یہ بھی ڈیفائن کیا کہ اسرائیل کیسے اپنے ہدف کو مشخص کرے، لاک کرے۔ اور پھر ایران نے 3 چیزیں کی۔ یہاں پر معاملات زیادہ اگر مگر کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ میں ایمانداری سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی کم وقت گزرا ہے اور معلومات مکمل طور سے حاصل نہیں ہوئی ہیں، لیکن میری سمجھ کے مطابق ایران نے 3 قسم کے بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا۔ ان میں سے ایک میزائل جو کہ کافی زیادہ ہوشیار اور ذہین ہے، جو ایک ایسا وار ہیڈ استعمال کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مختلف سمت میں فائر ہوتے ہیں، اور جنہیں خاص طور سے آئرن ڈوم کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے تاکہ یہ آئرن ڈوم کے میزائلوں کو اپنی جانب راغب کر لے۔ یاد رکھیں کہ آئرن ڈوم اپنے ہدف کو ٹریک کرتا ہے، اور یہ میزائل جب انتہائی ہوشیاری کے ساتھ مختلف سمتوں میں بکھرتے ہیں، جو آئرن ڈوم کو مثلاً 25 ہدف مل جاتے ہیں، تو آئرن ڈوم ان کی جانب 25 میزائل فائر کرتا ہے، اور اس دوران جو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ان آئرن ڈوم کے میزائلوں سے بچ نکلتے ہیں اور اسرائیلی ڈیفنس نظام کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ایسا ہی سب کچھ نظر آتا ہے، ایسا ہی معاملہ تھا، جیسا کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایسا ہی ہوا۔ وہ اسرائیلیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے تمہیں نشانہ بنائیں گے، اور اگلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں میزائل آ رہے ہیں اور وار ہیڈ الگ ہوتا ہے، اس وار ہیڈ پر ایک انتہائی طاقتور انجن لگا ہے جو اسے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر لے کے جاتا ہے اور کسی بھی ریڈار انٹرسیپٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔
اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگلے آنے والے میزائلوں کے لیے جو بڑے وار ہیڈ کے ساتھ، مزید بڑے وار ہیڈ اور طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑے میزائل ہوتے ہیں، ان کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ پھر رن وے کو نشانہ بناتے ہیں اور وہاں پر موجود دیگر اہدافات کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک 3 سطح پر 3 لیئرز کے اندر مشتمل میں کہوں گا اٹیک تھا، میزائل بیلسٹک اٹیک تھا، جنہیں ایرانیوں نے خاص طور پر ڈیزائن کیا تھا تاکہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو تباہ کیا جا سکے اور راستہ صاف ہو جائے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بڑے وار ہیڈ کو اپنے ہدف تک پہنچا سکتے ہیں، اسرائیل میں کہیں پر بھی، جہاں بھی ہم چاہیں، اور یعنی ایرانی چاہیں، اور یہ سب کامیابی سے ہوا۔ انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا، اور اس سب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایرانیوں نے اپنے بہترین میزائلوں کا استعمال نہیں کیا ابھی تک، 3 کے 3۔ البتہ ان میں سے ایک نسبتاً نیا تھا، مگر وہ بھی ہائپر سونک نہیں تھا۔ ایران نے اپنے ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال ابھی نہیں کیا، جو کہ ایران کے پاس بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہ پورا حملہ صرف ایک پیکیج پر مشتمل تھا۔ ایران کے پاس ایسے کئی پیکیج موجود ہیں جو انہوں نے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں، تیار ہیں ان کے پاس، ڈیمونا اور کینا کے لیے اور تل ابیب کے لیے اور باقی ایئر بیسز کے لیے۔ ایران یہ سب بار بار کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو صرف یہ باور کرایا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ یونیفارم میں حاضر سروس اور انٹیلیجنس سروس کے جو یہ تجزیات کر رہے ہیں، وہ تفصیلی تنقیدی رپورٹس لکھ رہے ہیں اپنے افسران بالا کے لیے، اور وہ رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ یہ سب خرافات بند کرو، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یعنی اسرائیلی یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ سب ختم کرو، ہم نابود ہو جائیں گے، اسے روکو، ہمارا کوئی دفاع نہیں ہے اور ہم اب اپنے دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ایران حملہ کرنا چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ قابو سے باہر ہو جائے گا، اسے ابھی ختم کرنا ہوگا، اسے ابھی ختم کریں۔ اسی لیے بائیڈن فون کال پہ تھا G7 سے تاکہ وہ دخل اندازی کریں، اور اس لیے بائیڈن نے فون کال کی نیتن یاہو کے جرنیلز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مگر کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ جیسا کہ جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ سب نے ایران کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کیا، غلطی کی، کمزور سمجھا، ملٹری نے ایسا تصور کیا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی تکنیکی انٹیلیجنس کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو میزائلوں کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، اور یہ سب ذہین افراد ہیں، اور اگر میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر جہاں خفیہ معلومات تک میری پہنچ نہیں ہے، یہ سب سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایران کی صلاحیتوں کا اندازہ کر سکتا ہوں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ وہ مجھ سے زیادہ آنکھوں دیکھا حال کے طور سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آواز اسرائیلی اسٹریٹجی، حکمت عملی بنانے والوں تک رسائی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی بنانے والے لوگ اپنے جذبات کے تحت اور اندرونی سیاست وغیرہ کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اس حملے نے ان کی دبی ہوئی آوازوں کو طاقت عطا کی ہے، کیونکہ اگر سیاسی حکمران اگر انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ بس اندازے لگا رہے ہیں، تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، یہ سب فضول کی معلومات ہیں، یہ آپ کے تجزیے بیکار ہیں، تو یہ لوگ انہیں اب ہارڈ ڈیٹا یعنی ٹھوس معلومات اور ثبوت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، اور جواب دیں گے، ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور فضائی دفاع والے کہیں گے کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، تاکہ انہیں ان کے میزائلوں کو روک سکیں۔ امریکی فون کر کے کہیں گے کہ ہم مزید اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تاکہ انہیں روک سکیں۔ اب اسرائیلی سیاستدان اس تلخ حقیقت کی جانب متوجہ ہوں گے کہ جو خیالی دنیا میں وہ جی رہے تھے، وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے، حقیقت سے بالکل مختلف ہے، بلکہ مکمل طور پر خیالی ہے، تصوراتی ہے، اور اس کے مقابل
باہر ایک حقیقی دنیا موجود ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک خطرناک دنیا ہے۔ انہیں اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، اسرائیل کو۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں اور تجزیہ تحلیل کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا نے بھی کہا ہے، اور میں اس پر یقین بھی رکھتا ہوں کہ بائیڈن نے خود کو اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملے سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جنگ کا دائرہ وسیع نہ ہو جائے، اور اس خوف میں کہ ایران 10 گنا زیادہ بڑا حملہ نہ کر دے اسرائیل کے کسی بھی جوابی حملے کے خلاف۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو جواب دیے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ بن گوون اور دوسروں کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو اپنا اقتدار کھو دے گا اگر وہ ویسا کرے کہ جیسا بائیڈن اسے چاہتا ہے۔ میرے خیال سے ہم چند چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی یہ کہ اسرائیل حزب اللہ پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور اب ہمیں حسن نصر اللہ کی مہارت کو دیکھنا ہوگا اور ان کی خصوصیت کو کہ وہ کیسے اس کشیدگی کو، اس بڑھتے ہوئے دباؤ کو مینیج کرتے ہیں، اور اب تک انہوں نے اس دباؤ کو نہایت عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ مینیج کیا ہے، مقابلہ کیا ہے اس کا۔ مگر مزید سے مزید دباؤ بڑھتا جائے گا حزب اللہ پر اسرائیل کی جانب سے، اور ایران حزب اللہ پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے اس دباؤ کو قابو سے باہر نہ ہونے دے اور اسے ایک جنگ بننے سے روکے، جو کہ نیتن یاہو بے تابی سے چاہتا ہے۔ وہ کھلی جنگ چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غالباً نیتن یاہو موساد کے سربراہ سے رابطہ کرے گا، اور اس کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ کو بھی بٹھائے گا، اور ساتھ میں بن گیٹر کو بھی بٹھائے گا، اور کہے گا کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنی خفیہ جنگ کو مزید بڑھانا ہوگا۔ میرے خیال سے بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے کہ پچھلے سال ایک بڑا مظاہرہ تھا جو کہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کرنے والا تھا۔ میں نے اس حوالے سے سینئرز ایرانی عہدیداروں اور دیگران کی تجزیہ تحلیل کرنے والوں کی باتیں سنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہائبرڈ جنگ ہے جو کہ CIA اور اسرائیلی موساد نے ڈیزائن کی ہے تاکہ ایران کو گرا سکیں، اندر سے توڑ سکیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور یہ اندرونی لڑائی ایرانیوں نے جیتی، وہ اس لڑائی کے فاتح رہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیلی بلوچ نیشنلسٹ موومنٹس کو ہوا دے گا تاکہ وہ ایران اور زاہدان پر حملہ کرتے رہیں، اور وہ داعش ISIS کو ہوا دیں گے، انہیں بڑھاوا دیں گے کہ وہ ایران کے اندر حملے کریں، وہ کردوں کو بڑھاوا دیں گے کہ وہ حملے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مجاہدین خلق وغیرہ کو بھی۔ یہ تمام بیرونی قوتیں CIA، برطانوی و اسرائیلی انٹیلیجنس جو کہ سالوں سے تیاری کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کہے گا کہ آپ سب کو ان تمام کارروائیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ایران پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، تماشا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ پھر سے ایران کی ڈیٹیرنس پالیسی کی آزمائش ہوگی کہ کب ایران اپنی پراکسیز پر حملے کو خود پر حملہ تصور کرتا ہے اور وہ پھر سے ان قوتوں کو پیچھے دھکیلیں براہ راست حملے کے ذریعے، جیسا ابھی ہوا۔ فی الحال گولی سے تو بچ گئے ہیں، مگر ہم ابھی اس آگ کے کھیل سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بہت دباؤ ہوگا۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، اور وہ ڈرپوک خوفزدہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ لڑیں گے اگر ضرورت پڑی۔ در حقیقت ایران کا فوکس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پر ہے، اور برکس پر، اور سعودیہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر، اور معاشی ترقی پر، اور اسرائیل سے جنگ اس سب پر اثر انداز ہوگی۔ مگر ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ ایرانی فارن پالیسی نے بہت صبر پیدا کر لیا ہے اور بہت سی لچک پیدا کر لی ہے، اور یہ سب کچھ ان حالات میں بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی داخلی سیاست کی وجہ سے۔ اور آیا آپ جنگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اگر آپ جنگ نہیں چاہتے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا اس دوران کہ جب اسرائیل اپنی پراکسی فورسز کو استعمال کر کے ایران پر دباؤ ڈالے اور ایران کو سزا دینا چاہے یا سزا دے، ایران کو یہ سب حملے برداشت کرنا ہوں گے،
مگر ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل بڑی سطح پر یہ جنگ ہار چکا ہے اور ہارتا جا رہا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ ایران ایک اور چیز جو نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس چیز سے دھیان ہٹائے کہ حماس فتح حاصل کر رہی ہے۔ حماس نے عالمی رائے عامہ کو اسرائیل کے خلاف کر دیا ہے۔ دنیا اب اس سطح پر فلسطینی ریاست کی بات کر رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک بڑی جنگ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے کہ اس بڑے ہدف سے کیسے لوگوں کی نظریں دور ہو جائیں، جو کہ ایران نہیں چاہتا۔ ایران سمجھتا ہے کہ مقاومتی محاذ، مزاحمتی محاذ، ایکسس آف ریسسٹنس حماس کے ساتھ مل کر اس مرحلے میں کہ وہ اپنی بنائی حکمت عملی پر اسرائیل کو شکست دے سکیں، اور یہ وہ جنگ ہے جو وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ سو میں سوچتا ہوں کہ ایران اس پر راضی ہوگا کہ وہ اسرائیلی پراکسی سے ایسے چھوٹے موٹے نقصان اٹھا لے، برداشت کر لے، تاکہ وہ حکمت عملی جس پر ان کی نظر ہے، جو بڑی فتح وہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، اسے حاصل کر سکیں جو ان کی نظر میں ہے، اور وہ ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائے جس کا شکار اسرائیل ہوتا ہے، کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا بدلہ لینا ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت صابر، مضبوطی سے کھڑا رہنے والا اور بہت پختہ میچور ملک ہے، خاص طور پر اس قسم کے کٹھن حالات میں۔ آخر میں آپ کے وقت کے لیے شکر گزار ہوں اسکاٹ۔ انگریزی بول چال والے جارڈن کے بادشاہ کے جب وہ تخت حکومت پر براجمان ہوئے تو وہ عربی نہیں بول پا سکتے تھے، اور اب بھی وہ عربی انگریزی لہجے میں بولتے ہیں۔ وہ واحد عرب لیڈر ہے جو، اگر ہم انہیں ایک عرب لیڈر کہہ بھی سکیں، جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ سے تعاون کیا۔ پچھلی رات کہ جب امریکہ اور اسرائیل کے پرانے اور مستقل ساتھیوں نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کنگ عبداللہ اردن نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انہوں نے اب خود کو شدید مشکل میں مبتلا کر لیا ہے کہ جہاں ان کی اپنی عوام، جو کہ اکثریت کے ساتھ اسرائیل کے مخالف ہیں اور شدت کے ساتھ فلسطین کے حامی ہیں، اور غزہ کے مسئلے میں تو بالخصوص فلسطین کے حامی ہیں، آخر کس بات نے، کس چیز نے کنگ عبداللہ کو مجبور کیا کہ وہ ایسا کرے؟ میں کنگ عبداللہ کو سب سے کم درجے کا عرب لیڈر سمجھتا ہوں، انتہائی کم درجے کا۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کی جڑیں، نظریات اور ذہنیت انتہائی برٹش نوعیت کی ہے، یہ بالکل بھی عرب نوعیت کی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی عوام کو، اپنی ہی عوام کی حقیقت سے بہت دور ہیں، اور وہ بہت زیادہ اسرائیل پر انحصار کرتے ہیں۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسرائیل پر، پھر امریکہ اور پھر یورپ پر، اور اپنی لیڈرشپ کو مستقل برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کی فلسطینی کاز سے غداری سب پر واضح ہے، اور ان کی مسلم دنیا سے غداری بھی منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت مشکل میں بھی ہیں۔ سب سے خطرناک چیز اس جارڈن کے ہاشمی بادشاہ کے لیے رونما جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی لوگ ایک ریاست حاصل کرنے کی راہ پر ہیں، اور فلسطینی ریاست کا حصول شاید سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، جارڈن کی اس مصنوعی بادشاہت کے لیے، کیونکہ یہ بادشاہت جارڈینین نہیں ہے، اور ملک پر در حقیقت مکمل طور پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری ہاشمی بادشاہ ہوگا جارڈن کے لیے، اور میں یہ خواہش نہیں کرتا کہ اس کا بھی وہی حال ہو جو عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کا ہوا، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جارڈن کا بادشاہ اب اپنی فیملی کو لے کر اور اپنے خاندان کو لے کر لندن چلا جائے، اور وہاں رہے جہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے، برطانوی لوگوں کے درمیان، جنہیں وہ بہت پسند بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اب تمام عرب اور مسلم دنیا میں اس سے نفرت میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ فلسطین کے کاز کا غدار ہے۔ تو کیا تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ اسکاٹ، یہ بتاؤ کہ کیا آج رات ہم سو سکتے ہیں کس قدر اطمینان کے ساتھ، اور کیا ہم یہیں ہوں گے جب ہم صبح اٹھیں؟ میں یہاں مختصر الفاظ میں کہوں گا کہ جب تک بن گورین ایئرپورٹ کھلا ہوا ہے اور یہ پروازیں آ جا رہی ہیں، آپ بستر پر جا سکتے ہیں اور سو سکتے ہیں۔ اگر بن گورین ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے تب ہمیں پریشان ہونا شروع کر دینا چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب ایرانی سنجیدہ ہیں، اور اگر بن گورین ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے
تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسرائیل نے امریکہ کا نفی میں جواب قبول نہیں کیا ہے، اور اب یہ معاملہ کوئی بھی سمت اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس لمحے میں کہ جب بن گورین ایئرپورٹ کھلا ہوا ہے اور لوگ پرواز کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج رات سو سکتے ہیں۔ ہاں، زیادہ پروازیں جب صرف باہر جا رہی ہوں اسرائیل سے، یعنی لوگ اسرائیل سے فرار کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسکاٹ، ہم نے ہمیشہ آپ کی دانائی، تجزیے اور تحلیل سے فائدہ حاصل کیا ہے۔